فليعلم العالم أننا شيعة مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فليسمع العالم أننا بريئون من كل من لم يواليك يا علي يا علي يا علي يا علي. علي 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 يا مولاي، علي 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 يا مولاي. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق والمؤمن الحق بالحق وحضرته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. توبہ کی 122 آیت ہے اور ہماری گفتگو کا آغاز آیہ مبارکہ کی روشنی میں اسی مقام سے ہوگا جہاں گزشتہ خود کی نشست میں بات ماہ مبارک رمضان کے بعد اس درس کے سلسلے کی جتنی نشستیں ہوں ان سب میں ایک خاص موضوع کے تحت گفتگو ہو رہی تھی. یہ وہ موضوع ہے جس کا جاننا کیونکہ ہر مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ زمانے غیبت کے اندر ہماری ہدایت کا کیا انتظام معصوم کی جانب سے کیا گیا، اور یہی وہ اہم ترین مسائل ہیں جن کو نہ جاننے کی بنا پر بعض اوقات اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے لوگوں کے ذہن مراجع تقریر مجتہدین عظام کے بارے میں بھی مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں. در حقیقت کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر ہندوستان اور پاکستان کے عام مومنین کرام کو یکسر مرجع تقریر کی عظمت، اہمیت، مقام اور رتبے سے غافل رکھا گیا ہے. بہرحال سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا سبب ہے کہ اتنا اہم ترین جگہ کا مسئلہ اور غیبت امام میں اس شخصیت کے کاندھوں پر اتنی اہم ترین ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ہمارے عوام اکثر لا علم اور غافل نظر آتے ہیں. تقریر کا مسئلہ بے شک ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کم از کم ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں مشہور و معروف مسئلہ تھا. گھر کی عورتیں تک تقریر کے مسئلے سے بخوبی آگاہ اور واقف تھی. خاص طور پر جس شہر سے میرا تعلق ہے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہاں کوئی مرد و زن ایسا نظر نہ آتا تھا جو تقریر کے بغیر ہو. کہ پاکستان بننے کے بعد اول تو تقریر کا مسئلہ ہی مشتبہ ہو گیا، بالکل فراموش کر دیا گیا کہ تقریر کا مسئلہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ موجود تھا، لیکن وہاں بھی وہی خرابی تھی کہ عام تصور یہی تھا کہ کسی بھی پیش امام کی تقریر کر دو، کسی بھی عالم دین کی تقریر کر دو. بہت اگر کسی نے احتیاط کی تو یہ خیال کرتے ہوئے تقریر کی کہ جتنی ہم تقریر کریں وہ کم از کم نجف کا پڑا ہوا ہو، آبا اور امامے اور خبا کے اندر مضبوط ہو. لیکن مرجع تقریر، عالمیت کا تصور، مرجعیت کا تصور، اس اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد کا
جو پاکستان کے اندر اس مسئلے کا وجود ہے۔ یہ تو کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا جس میں لوگ اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اس وقت علماء سے رجوع کرتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں مراجع بھی کوئی چیز ہے اور ان کے فتاوی میں بھی آپس میں اختلاف ہوگا۔ اب جب پہلی مرتبہ یہ سنا کہ فتووں میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو بے اختیار یہ خیال ذہن میں آ گیا کہ آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ آل محمد کا ایک ہی قول ہوتا تھا، جو اول نے کہا وہی آخر نے کہا، جو چھوٹے نے کہا وہی بڑے نے کہا، دین ایک ہے، آل محمد ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، نبی ایک ہے۔ تو آخر یہ مجتہدین میں اختلاف کیسا؟ کیا یہ کوئی نئی شریعت بنی ہے؟ کیا یہ آج کے دور میں کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے؟ چنانچہ اپنی جہالت اور کم علمی کی بنا پر آج تک اس چیز سے آگاہ نہ تھے، آج آگاہ ہوئے تو یہ سمجھے کہ یہ مسئلہ ابھی 5-10 سال کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا، نہ اس سے پہلے مراجع کے فتووں میں کبھی کوئی آپس کے اندر اختلاف پیدا ہوا، نہ ہی کبھی یہ سننے میں آیا کہ ایک ہی مسئلے میں دو مختلف آراء اور فتوے ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہمارے عوام کی کم علمی، ورنہ جس چیز کو آج ہم اختلاف سمجھ رہے ہیں یہ بالکل ابتدا سے یہ چیز موجود ہے۔ شیعت کی تاریخ کا آپ جائزہ لیں، بالکل ابتدا سے یہ چیز موجود اور یہ فطری چیز جب انسان کی عقل مختلف ہوگی اور جب ہر ایک کے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوگی تو یقینی طور پر ایک ہی چیز پر اگر دو مختلف عقل رکھنے والے غور کریں گے تو دونوں مختلف نتائج کے اوپر پہنچیں گے۔ علم مختلف، عقل مختلف، سمجھنے کی صلاحیت مختلف، تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہر چیز کے اندر پھر بھی اتفاق کر لیا جائے۔ میں اسی مسئلے کی تھوڑی سی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بعد یہاں تک پہنچی کہ بار بار معصوم نے اپنے زمانے کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر جو تمہارے شہر کے اندر ہمارا کوئی شاگرد موجود ہے اس سے جان کے مسئلے پوچھو۔ ہر دور میں اور ہر معصوم نے یہ حکم دیا، بلکہ تقلید کے سلسلے میں جو قرآن کریم کی آیت عام طور پر کوٹ کی جاتی وہ یہی سورہ توبہ کی آیت ہے، جہاں قرآن ایک مرتبہ مسلمانوں کو ترغیب دلا رہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منھم، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے، تم میں سے ہر جماعت میں سے ایک مختصر سا گروہ نکلے، جائے اور جا کر علم فقہ حاصل کرے، دین کے علوم کو حاصل کرے، لیکن یتفقہوا فی الدین، وہ دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کریں، علم فقہ حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں اور واپس آنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ یہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے ان قوم والوں کو کہ حقیقت کیا ہے، دین خدا کیا۔ تو قرآن کریم حکم دے رہا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو نکلنا چاہیے جو جا کر تفقہ حاصل کرے، مجتہد بنے، علم فقہ کو سیکھے، علم فقہ کو حاصل کرے۔ اور یہ بھی حکم دے رہا کہ جب یہ لوگ اس علم کو حاصل کریں تو آنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو مسائل سے آگاہ کریں اور قوم والے ان کی بات سنیں، بات سننے کے بعد اثر لیں، لعلہم یحذرون، تاکہ یہ لوگ ڈریں، جن لوگوں کو احساس ہو کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم سے کس قسم کی پرسش جو حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو قرآن نے ایک گروہ کی ذمہ داری بتائی کہ وہ فقیہ بنے، مجتہد بنے، اور عام امت کی ذمہ داری یہ بتائی کہ جب یہ صاحبان اجتہاد کے فقہا انہیں کوئی چیز بتائیں تو وہ اسے سنیں اور سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے علاوہ معصومین کی جو بے شمار روایتیں میں نے 5ویں، 6ویں، 8ویں، 10ویں، 11ویں اور امام زمانہ تمام معصومین کی روایتوں کو گزشتہ تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں بار بار یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں ان لوگوں کی بات کو سننا جو حرام و حلال کو پہچانتے ہیں اور روایات کے اوپر غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ یہ تمام کے تمام جب امام سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں تو ہمارے اپنے خیال میں ان کا فتویٰ ایک ہونا چاہیے، سب کو ایک ہی بات کہنا چاہیے، ان کے درمیان آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ صاحبان اجتہاد میں اختلاف ہوتا کیوں ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی منزل میں اپنی تقریر کی میں اس مسئلے کو واضح کروں گا۔
ایک لمحے کے لیے میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو پیش کروں کہ یہ اختلاف آج کا اختلاف نہیں، جب سے اجتہاد کا آغاز ہوا اس وقت سے صاحبان اجتہاد کے اندر اختلاف موجود، جو بالکل فطری چیز جس کا علم وحی الہی کے تابع ہوتا وہاں تو کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن جب احکامات پر غور کرنا، قرآن اور حدیث پر غور کر کے اس سے کسی مسئلے کو عکس کرنا، تو جس کی جتنی صلاحیت ہوگی، جس کا جتنا فہم ہوگا، جس کی جتنی عقل ہوگی، جس کا جتنا علم ہوگا، اسی کے مطابق وہ حدیث کو سمجھے گا، اور حدیث کو سمجھنے میں جب اختلاف ہوتا تو فتویٰ بھی مختلف ہو جاتا۔ تشریح انشاءاللہ بعد میں آئی، ابھی تو میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ اختلاف نیا اختلاف نہیں، اجتہاد کی ابتدا سے یہ اختلاف چلا آ رہا۔ اگر مجتہدین کا یہ اختلاف غلط ہوتا، برا ہوتا، مذموم ہوتا، تو جب معصوم کے زمانے میں یہ اختلاف موجود تھا تو معصوم نے اس کے اوپر تنقید کیوں نہ کی، معصوم نے اس کے اوپر کیوں نہ ٹوکا، معصوم امام نے ان کو بلا کر ان کو جمع کر کے یہ کیوں نہ کہا کہ دیکھو تم ہمارے شاگرد ہو، ہم سے علم حاصل کر کے گئے ہو، ہمارے ماننے والے ہو، دشمنوں کے بیچ میں تم کو بیٹھنا، تم آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہو، تم کیوں آپس میں الگ الگ مسئلے بیان کیا کرتے ہو، اس سے تو ہماری بھی عزت ہوا کرتی ہے، آپس میں متحد کیوں نہیں ہو جاتے، غور و فکر کر کے سب ایک ساتھ ایک ہی فتویٰ کیوں نہیں دیتے، اسی مقام پر یہ روایت ہمارے سامنے نہیں آتی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پہلے یہ ثابت کیجیے کہ معصوم کے زمانے میں اختلاف تھا، تو ہاں میں آغاز کرتا ہوں۔ امام پنجم سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا مجتہد فتوے دیتے ہیں تو ان کے فتووں میں اختلاف ہوتا، ایک کوئی فتویٰ دیتا ہے دوسرا کوئی فتویٰ دیتا ہے۔ میں پہلی تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ اصل جو اجتہاد کا آغاز ہوا وہ در حقیقت امام پنجم کے زمانے سے اسے تقویت ملی۔ اس سے پہلے کا تو ماحول اور زمانہ ایسا تھا کہ جو پہلے 4 معصوم گزرے انہیں زمانے کے حالات کے تحت اور شریعت اسلامیہ کی مصلحتوں کے تحت خاموشی سے زندگی گزارنا پڑی۔ 5ویں امام کے زمانے میں جب دنیا فتح ہو رہی، تمام دنیا کے علوم عرب کی سرزمین پہ پہنچ رہے اور اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی تھی لوگوں کو کہ کوئی ہمیں بتانے والا ان مسائل کا حل بتائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ روم سے رومن لا آیا، یونان سے گریک فلسفی آئی، ہندوستان سے علم حیات، علم ریاضی اور علم طب آیا، یہ سب کا سب عرب کی سرزمین پہ جمع ہوا اور انتہائی سخت حاجت تھی کہ اس وقت کوئی شخص آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس پیدا ہونے والے تمام مسائل کو حل کرے۔ اسی لیے میں ایک بات یہ آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ یہ تمام کے تمام مسئلے مکے اور مدینہ کی سرزمین کے اندر پیدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ اسلامی دنیا کے بہت دور کے گوشے میں شامل تھے، آؤٹ آف ویسٹ ان کا زیادہ مرکز بغداد بنا، کوفہ بنا، دمشق بنا۔ اسی لیے مکے اور مدینہ کے جو فقیہ تھے وہ حدیثوں پر عمل کیا کرتے تھے، اور کوفے کے جو فقیہ تھے، میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا، انہوں نے قیاس کو ایجاد کیا، اپنی عقل سے مسائل کو حل کرنا۔ تو امام پنجم اور امام ششم نے آغاز کیا صحیح معنوں میں اجتہاد کی تعلیم کا۔ اب لوگ آئے کہ اپنا رسول اللہ آپ کے شاگردوں میں سے ایک کا فتویٰ کچھ ہوتا ہے، دوسرے کا فتویٰ کچھ ہوتا ہے، یہ اختلاف ہے، اب اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں؟ امام نے جواب دیا کہ اگر دونوں نے، دو مجتہد دونوں نے اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ مسئلے پر غور کیا اور پھر ان میں اختلاف ہو گیا تو ان میں ایک صحیح ہے ایک غلط۔ خدا کا تو حکم ایک ہی ہوگا، ایک صحیح ہے ایک غلط۔ جو اپنے مسئلے میں صحیح، جس نے صحیح فتویٰ دیا اجران، اس کو خدا 2 اجر دے گا، ایک صحیح مسئلے تک پہنچنے کا اور ایک غور و فکر کرنے کا، محنت کرنے کا، جس کو جہد کرنے کا، اجتہاد کرنے کا۔ اور وہ مجتہد کہ جس نے غلط مسئلے کو نکالا، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا، غور و فکر کیا، پوری صلاحیتوں کو استعمال کیا، مگر عقل وہاں تک نہ پہنچ سکی، غلط فتویٰ اس نے دے دیا، جان بوجھ کر نہیں، اس نے اپنی پوری کوشش کی، پھر جس مسئلے پر پہنچا پتا چلا کہ یہ تو حکم خدا نہیں تھا۔ امام کہہ رہے کہ اس کو بھی خدا اجر دے گا، اس نے کوشش تو کی، اس
کس نے اجتہاد کو کیا، کس نے اپنی ذمہ داری کو تو ادا کیا، حکم واقعی تک پہنچ جانا وہ تو کسی کے بس اور اختیار میں نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام پنجم کے زمانے میں جب اجتہاد کا آغاز ہو رہا اسی وقت مجتہدین میں اختلاف ہو گیا تھا، لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ان میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک صحیح ہے غلط ہے، جو غلط ہے اسے نہ مانو، اسے چھوڑ دو، اس کی بات سے توجہ نہ دو، وہ فاسق ہو گیا، وہ فاجر ہو گیا، اس نے دین سے ہٹ کر اپنی مرضی سے فتویٰ دیا، ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ امام نے پلٹ کر یہ کہا کہ اسے بھی خدا اجر دے گا، اسے بھی خدا جزا دے گا، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، جتنا کر سکتا تھا اتنی اس نے کوشش کی۔ چھٹے امام کا زمانہ آتا، عمر ابن حنظلہ کی ایک بہت مشہور و معروف روایت ہے جسے علماء اکثر و بیشتر اجتہاد و تقلید کے مسئلے پر نقل کیا کرتے ہیں۔ بات تھوڑی خشک ہے مگر علمی بات چیت ہو رہی ہے، کیا کیا جائے اسے آسان کرنے کے لیے۔ چھٹے امام کا زمانہ آتا، عمر ابن حنظلہ کی مشہور روایت اور اس کے علاوہ دوسری بھی روایتیں، لوگوں نے کہا کہ اپنا رسول اللہ آپ سے روایت کرنے والا ایک شخص ایک مسئلہ بتاتا، دوسرا شخص دوسرا مسئلہ بتاتا، ہم کس کی بات مانیں؟ امام نے کہا عادلہما و افقہہما، ان دونوں کے اندر جس کی عدالت زیادہ ہے اور جس کے پاس فقہ کا علم زیادہ، ان دونوں میں جو زیادہ بڑا عالم اور زیادہ عادل۔ اب دیکھیں امام کی تعبیر، امام کا جملہ، ان دونوں میں جو زیادہ عادل، جبکہ ہمارے اپنے خیال میں تو اگر ایک مسئلے میں دو فتوے سامنے آ رہے تو ایک تو صحیح ہے، اچھا ہے، دوسرا مجتہد تو قابل لعن طعن ہے، اس نے غلط بات کہی ہے، اس کو تو اپنا فتویٰ بدل دینا چاہیے، ان دونوں کو مل کر طے کر کے ایک ہی مسئلے پر متفق ہو جانا چاہیے۔ مگر امام کیا کہہ رہے؟ امام کہہ رہے دونوں عادل ہیں، دونوں کی عدالت میں بھی فرق نہیں پڑا، ہاں ان میں جس کا عدل زیادہ ہے اس کی بات مانو یا جس کا علم زیادہ ہے اس کی بات مانو۔ امام نے تردید نہیں کی، امام نے ان لوگوں کی جو فتویٰ مختلف بتا رہے ان کی مذمت نہیں کی، ان کو غلط نہیں کہا، انہیں برا نہیں کہا۔ پتا چلا کہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی اختلاف موجود ہے، اور امام اختلاف کرنے والے مجتہدین کو نہ صرف یہ کہ صحیح سمجھ رہے بلکہ ان کی عدالت کا اعلان کر رہے، ہاں ہمیں یہ بتا رہے کہ جس کا علم زیادہ تم اس کی بات میں عمل کرو۔ میں بات کو بہت مختصر کرتے ہوئے آئیے غیبت امام کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا گزشتہ تقریر میں، 260 ہجری میں امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا، 329 ہجری میں امام زمانہ کے چوتھے نائب خاص کا انتقال ہوا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ یہ 69 سال کا جو عرصہ، ایک دم 70 سال کا عرصہ، جس میں امام کے نائب موجود اور وہ نائب ہیں کہ جن کا امام سے مسلسل تعلق ہے، مسلسل واسطہ ہے، امام ان کو مسلسل ہدایتیں دے رہے ہیں، اور اگر اس موقع پر کوئی گمراہ عالم سامنے آتا ہے تو امام اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ابو الحسن شرغمانی کے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا یا نہیں، لیکن پھر اشارہ کر دوں کہ جب دوسرے نائب کا انتقال ہوا، عثمان ابن سعید کے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید، ان کا جب آخری وقت آیا تو اس وقت 3 عالم شیعوں میں بہت مشہور تھے، ابو الحسن شرغمانی، حسین ابن روح اور ایک تیسرے عالم۔ میں نے غالباً شعبان کے مہینے میں یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی، اور ہر شخص کو توقع کہ کیا ابو الحسن شرغمانی امام کے تیسرے نائب بنیں گے یا وہ ایک اور عالم ہے جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ حسین ابن روح کے بارے میں بہت کم امکان تھا کہ انہیں نیابت ملے، لیکن دوسرے نائب کے آخری وقت میں حکم امام آیا کہ تم اپنا نائب حسین ابن روح کو بناؤ، تیسرے نائب حسین ابن روح بنیں گے۔ جب ابو الحسن شرغمانی کو اطلاع ملی، اس کے خیال میں اس کا علم زیادہ، وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، امام نے مجھے چھوڑ کر اسے کیوں اپنا نائب بنایا جس کا علم کم؟ چنانچہ وہ شخص گمراہ ہو گیا، اور اب اس نے وہی شخص جس نے اس سے پہلے شیعت کی خدمت کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، صاحب اجتہاد عالم ہے، ایک مرتبہ وہ گمراہ ہو گیا، اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ لوگوں کو کیا پتا، لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے، اب تک ہم اس کی بات مانتے آ رہے ہیں۔ فوراً تیسرے نائب کے ذریعے امام نے خط بھجوایا کہ آج سے اس کی بات نہ مانو، یہ ضال بھی ہے، مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا۔
تو جب غیبت صغریٰ کے اندر امام کی اتنی احتیاط ہے کہ کوئی عالم سیدھے راستے سے ہٹتا ہے امام فوراً امت کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ اب غیبت صغریٰ کے اندر 3 بڑے مجتہدوں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ محمد ابن یعقوب کلینی، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصول کافی۔ آپ کے تو علم میں ہوگا کہ چھٹے امام نے اپنے زمانے میں 400 کتابیں اپنے شاگردوں کو بٹھوا کر لکھوائی اپنے سامنے، جن کا نام ہے اصول اربعہ میاں۔ اور وہ 400 کتابیں کچھ ختم ہو گئی، کچھ گل گئی، کچھ کو حکومت نے چھپا دیا، کچھ کو جلا دیا، کچھ کو پانی میں بہا دیا، کچھ بچ گئی۔ جب غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا تو محمد ابن یعقوب کلینی نے یہ عزم کیا کہ میں امام کی ساری احادیث کو جمع کروں گا۔ 20 سال تک مسلسل انہوں نے سفر کیا۔ اطلاع ملی کہ فلاں مقام پر ایک آدمی امام کا شاگرد ہے، اس کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، وہاں گئے اور کون سی حدیثیں ہیں ذرا لکھوانا۔ وہاں پہنچے، اطلاع ملی 500 میل کے فاصلے پر ایک اور شخص ہے، اس کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، وہاں گئے۔ وہاں اطلاع ملی کہ 1000 میل کے فاصلے پر کوئی اور شخص ہے، وہاں پہنچے۔ اپنی عمر کے 20 سال اس سفر میں گزارے اور احادیث کو جمع کرتے رہے۔ ان تمام احادیث کو جمع کر کے انہوں نے کتاب کی شکل میں مرتب کیا، جس کا نام ہے کافی، جس کی پہلی 2 جلدیں اصول کافی کہلاتی اور بعد کی 5 جلدیں فروع کافی کہلاتی۔ 8 جلدوں کی یہ کتاب انہوں نے جمع کی اور یہ ہماری بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ شیعہ کے پاس حدیث کی 4 بنیادی کتابیں جنہیں کتب اربعہ کہا جاتا۔ اس میں سب سے پہلی کتاب محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی کے نام سے جمع کی۔ محمد ابن یعقوب کلینی کا انتقال ہوا 329 ہجری اور یہی اس سن وفات ہے امام کے چوتھے نائب علی ابن محمد سمعی، دونوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ محمد ابن یعقوب کلینی کی پوری زندگی غیبت صغریٰ میں گزری، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی نے امام کے 4 نائبوں کا دور دیکھا، اسی زمانے میں کتاب لکھی، کتاب کو جمع کیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ کتاب امام زمانہ کی خدمت میں پیش کی گئی اور امام نے فرمایا کہ ھذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی۔ بہرحال اگر یہ بات صحیح ہو تب بھی اور اگر صحیح نہ ہو تب بھی یہ کتاب غیبت صغریٰ میں لکھی گئی اور اس کتاب کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ اس میں بعض مقام پر مختلف حدیثیں ایک ہی مسئلے میں ایک حدیث کوئی ہے اور اس کے نیچے بالکل اس کے الٹ حدیث لکھی ہوئی۔ لیکن خیر اس مسئلے کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، یہ ایک نام ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد عیاشی اہل سنت کے ایک نمایاں عالم تھے، لیکن غیبت صغریٰ کے زمانے میں انہوں نے شیعت کو قبول کر لیا اور یہ شیعہ بن گئے۔ صاحب اجتہاد عالم، شیعہ بننے کے بعد انہوں نے فتوے دی اور ان کا زمانہ بھی وہی پورا غیبت صغریٰ کا زمانہ۔ تیسرے علی باقریہ قمی، شیخ صدوق کے والد، یہ بھی اپنے زمانے کے ایک مجتہد اور ان کا انتقال بھی 329 ہجری میں ہوا۔ یہ 3 نمایاں مجتہد علی باقریہ قمی، محمد ابن یعقوب کلینی اور عیاشی، یہ تینوں صاحبان اجتہاد غیبت صغریٰ میں، ان کے فتوے آپس میں مختلف، 95% مسائل میں اتفاق، 5% مسائل میں اختلاف ہے۔ جیسے آج بھی تمام مراجع کی رسالے اٹھائیے، 95% مسائل میں اتفاق نظر آئے گا، 5% میں اختلاف نظر آئے گا۔ لیکن میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ غیبت صغریٰ کا زمانہ امام کے نائب خاص موجود ہیں جن کا مسلسل تعلق امام سے ہے، اور اس دور میں یہ 3 نمایاں صاحب اجتہاد عالم، ان کے فتووں میں آپس میں اختلاف، اس امام کے نائب کو بھی پتا اور امام کو تو خیر پتا ہی پتا۔ اگر یہ غلطی پر ہوتے، اگر انہوں نے غیبت امام میں اجتہاد کر کے اور کچھ مسائل میں آپس میں اختلاف کر کے کوئی گناہ کیا ہوتا، اگر یہ ان کی غلطی ہوتی تو امام فوراً اپنے نائب خاص کے ذریعے انہیں متنبہ کرتے یا امت کو آگاہ کرتے کہ خدا نہ خواستہ ان کی بات نہ مانو، یہ آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، یا کم از کم ان سے تو کہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا، ہماری غیبت صغریٰ، اب تم ہی تو امت کا سہارا بنو گے اور تم آپس میں اختلاف کر کے بیٹھے ہو، ایک جگہ جمع ہو جاؤ،
اکٹھا ہو جاؤ، آپس میں بحث کر کے ایک مسئلے پر متفق ہو جاؤ، مگر ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آتی۔ جس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو اختلاف ہے مجتہدین کا، اسے تائید امام حاصل، اس لیے کہ مسلمانوں کی شریعت کا بنیادی اصول کہ اگر امام معصوم کچھ کہیں تو وہ بھی حجت ہے اور شریعت، امام معصوم کچھ کرے ان کا فعل بھی شریعت اور حجت، اور امام کے سامنے کچھ کیا جائے اور امام اس کے اوپر ٹوکے نہیں، امام کے سامنے کوئی آدمی کوئی کام کرے اور امام اس کو روکے نہیں، اس کو ٹوکے نہیں، تو امام کے خاموشی یہ ثبوت ہے کہ وہ آدمی اپنے کام میں صحیح۔ تو یہ ہماری شریعت کی بنیاد کہ سنت کا مقصد یہ ہے، امام جو کہیں وہ سنت، امام جو کرے وہ سنت، امام کے سامنے کچھ کیا جائے اور امام خاموش رہے وہ بھی سنت۔ تو اختلاف مجتہدین، پانچویں امام کے پاس مسئلہ پہنچا، امام نے کوئی مذمت نہیں کی بلکہ تعریف کی مجتہدین۔ چھٹے امام کے پاس مسئلہ پہنچا، چھٹے امام نے کوئی مذمت نہیں کی بلکہ تعریف کی مجتہدین۔ غیبت صغریٰ میں اتنا نمایاں ہمارے سامنے مجتہدین کا کردار سامنے آیا اختلاف کا، امام نے کوئی مذمت نہیں کی بلکہ امام نے اس کی تعریف کی، اور پھر تو وہ مشہور و معروف واقعہ ہے، اس مجمع کو یاد دلانے کی بھی ضرورت نہیں، اشارہ کر دینا کافی ہے۔ وہ شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کا اختلاف، وہ شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کا ایک مسئلے میں اختلاف، اور ایسا چھوٹا سا مسئلہ کہ جس کے اندر جمع ہو کر بحث کر کے اتفاق کر لینا بھی ممکن تھا، لیکن وہاں بھی امام نے کسی قسم کی مذمت نہیں کہی، کسی قسم کی مذمت نہیں کی۔ شاید آپ کے ذہن سے واقعہ نکل گیا ہو تو اشارہ کرو۔ وہ شیخ مفید جن کا میں نے بار بار تذکرہ کیا کہ امام زمانہ ان کی وفات کے اوپر مرثیہ کہتے ہیں، اور وہ سید مرتضیٰ جنہیں امیر المومنین علم الہدیٰ کا خطاب عنایت فرماتے ہیں۔ جب واقعہ تاریخ کا ہمارے سامنے آتا وہ واقعہ کہ شیخ مفید کی آنکھوں کے سامنے ایک کتے نے آ کر سید مرتضیٰ کے گھوڑے کی زین پر پیشاب کر دیا، اور جب سید مرتضیٰ واپس آئے شیخ مفید نے انہیں اطلاع دی کہ یہ آپ کے گھوڑے کی زین نجس ہو چکی کیونکہ اس پر ایک کتا پیشاب کر کے چلا گیا۔ سید مرتضیٰ نے جو جواب دیا وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ یقیناً آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے مقام پر صحیح ہوگا، مگر آپ ایک گواہ، اور شریعت یہ کہتی کہ کسی چیز کی نجاست صرف دو گواہوں سے ثابت ہوا کرتی، کم سے کم دو عادل گواہ ہونے چاہیے۔ شیخ مفید سید مرتضیٰ کے استاد بھی ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد بھی ہیں، امام زمانہ کے خطوط ان کے نام آ رہے ہیں، ان کا مقام سب جانتے ہیں، سید مرتضیٰ خود جانتے ہیں، لیکن اس تمام تر عظمت کے بعد یعنی بالکل ایسا ہی مسئلہ کہ جیسے آج آقا خود آ کر ہم سے یا آپ سے کہہ دیں کہ یہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے، میں نے آنکھ سے دیکھا، اور ہم یہ پلٹ کر جواب دے دیں کہ آپ ایک عادل ہیں اور فقہ کہتی ہے کہ دو عادلوں سے کم کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اس زمانے کے مجتہدین کا یہی مسئلہ تھا۔ اب اگرچہ آج کے مجتہدین کا اجتہاد اس سے مختلف ہے، اور آج کو یہ فتویٰ کہ ایک عادل بلکہ اگر عادل نہیں قابل اعتبار ہے تو اس کی گواہی سے بھی نجاست ثابت، مگر اس زمانے شیخ مفید کا بھی یہ فتویٰ ہے، سید مرتضیٰ کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ کم سے کم دو گواہ ہونا چاہیے۔ سید مرتضیٰ پلٹ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گواہ، اور شریعت کہتی ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے۔ شیخ مفید کہہ رہے ہیں کہ میں آنکھوں دیکھی بات بتا رہا، میری آنکھوں کے سامنے یہ چیز نجس ہوئی ہے۔ سید مرتضیٰ کہہ رہے کہ میں کیسے مانوں جب تک کہ دو گواہ نہ ہو۔ مسئلہ پڑا، یہی تو طے پایا تھا کہ چلو اور چل کر امیر المومنین سے اس مسئلے کا حل دریافت کیا جائے۔ پرچے پر مسئلہ لکھا گیا، رات کے وقت ذریعہ دست میں ڈالا گیا، اگلے دن دروازہ کھولا گیا، سب سے پہلے یہ لوگ داخل ہوئے، جا کر پرچہ اٹھایا تو پتا چلا کہ اس کے پیچھے یہ لکھا ہوا کہ الحق و مع ولدی والشیخ و معتمدی، کہ حق میرے بیٹے سید مرتضیٰ کے ساتھ ہے، لیکن شیخ مفید پر بھی مجھے پورا اعتماد اور پورا بھروسہ۔ نہ امام نے ان کی مذمت کی نہ ان کی مذمت کی، اتنا بھی نہیں کہا کہ تم دونوں مجتہد ہو، نائب امام ہو، تمام دنیا شیعت تمہاری جانب رجوع کرتی ہے، سب تمہیں اپنا قائد سمجھتے ہیں، اتنے چھوٹے سے مسئلے پر اختلاف کر رہے۔ ارے سید مرتضیٰ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو نجس مان ملے تو کیا فرق پڑے گا، جا کر اسے پاک کرنا پڑے گا۔
اتنا کرنے کو بھی تیار نہیں کہ نہیں شریعت کا مسئلہ ہے میں اس کے اوپر عمل کر رہا. امام یہ لکھ سکتے تھے کہ ان مسائل میں تو اتفاق کر لو, ان میں تو متحد ہو جاؤ, مگر اس قسم کا جھوٹا اور بناوٹی اتفاق شریعت کو نہیں چاہیے. وہاں کیا جواب آیا؟ میرا بیٹا سید مرتضیٰ بھی صحیح, وہ شریعت کا مسئلہ کہہ رہا, شیخ بھی صحیح ہے, وہ آنکھوں دے کی بات کہہ رہے ہیں, یہ بھی اپنے مقام پر صحیح, وہ بھی اپنے مقام پر صحیح. ان کی یہ ذمہ داری ہے اس پر عمل کریں, ان کی وہ ذمہ داری ہے اس کے اوپر عمل کریں. بس یہی چیز ہمارے عوام کے ذہن میں واضح نہیں ہو پاتی کہ اگر مجتہدین میں اختلاف ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ نئی بات ہو, عجیب بات ہو, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس سے امام برا سمجھیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی مجتہدین کا اختلاف ہے, امت تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, امت تو پارا پارا ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال پیش کر دوں. ایک ایران کا ماحول ہے, ایک پاکستان کا ماحول. ایران کے ماحول میں یہاں تو آپ نے توحید کے نام سنے, ایران میں تو پتہ نہیں کتنے مراجع تقلید, کم سے کم 5, 7, 9 یا 11 کے قریب ایسے مجتہدین کہ جو مرجع تقلید کے زمرے میں آتے ہیں. آقائے خوری, آقائے خمینی, آقائے شریعت مداری, آقائے گلپائگانی, آقائے محمد شیرازی, آقائے عبداللہ شیرازی, آقائے مرشی نجفی, آقائے صادق روحانی, آقائے قزوینی, آقائے وحیدی, آقائے بہبانی, آقائے قنصاری, ایک سلسلہ ہے مراجع تقلید کا. تو اب اتنے مراجع تقلید کی تقلید کرنے والی قوم, اسے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا, اسے تو کسی بات پر متحد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, وہاں تو کسی قسم کا اتحاد ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. مگر عجیب بات ہے, جتنا اتحاد دنیا کی اس قوم میں پایا جاتا ہے کسی اور قوم میں نظر نہیں آتا. اور ایک ہمارا پاکستان کا ماحول, یہاں تو کوئی اختلاف نہیں, اس لیے کہ الحمدللہ کسی بھی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے. یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے بہتر, تو یہاں تو سب کو متفق ہونا چاہیے. مگر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنا انتشار, یہاں پہ کتنا اختلاف, یہاں پر کتنی جدائی. تو پتا چلا کہ مراجع تقلید کے فتوے اگر الگ اور ہر آدمی اپنے تحقیق کے مطابق کسی ایک مجتہد کی تقلید کرے, اس سے امت میں اتفاق ختم نہیں ہوتا. اگر دل ایک ساتھ ہے, عقیدہ ایک جیسا ہے, ہر آدمی فقہ کو جانتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے مجتہد کے مسئلے پر عمل کرنا, کوئی اختلاف نہیں ہوگا, کوئی کسی قسم کا انتشار نہیں ہوگا. اور اگر ہماری جیسی کیفیت ہے کہ کسی بھی مجتہد کو ماننے کو ہم تیار نہیں, کسی بھی مرجع تقلید کی تقلید کرنے کو ہم تیار نہیں, تو وہی اختلاف ہوگا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو بہرحال میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ اختلاف کی بنیاد کہاں پر. آج بھی وقت کافی گزر گیا ہے, شاید آئندہ ہفتے تک اس مسئلے کو کھینچنا پڑے, لیکن اب تک کی میری گفتگو آپ کے ذہنوں میں یہ چیز تو واضح کر گئی ہوگی کہ یہ اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں, یہ شروع سے چلا آ رہا. اور علم جب مختلف ہوگا تو یقیناً اختلاف ہوگا. آپ بس اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ ہر آدمی کو جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنا, آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ دوسرا آدمی کیا کر رہا. مثلاً آپ آقائے کوئی کی تقلید کرتے ہیں, آپ کے نزدیک چاند ثابت, آپ منائیے اسے عید, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, نہ آپ کو ان پر اعتراض کا حق ہے, نہ آپ کو انہیں دیکھ کر یہ سوچنے کا حق ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ میں جائیں. ہر ایک کی اپنی ذمہ داری, اور روز قیامت ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک میں مثال اور دے دیتا ہوں جو اس مسئلے کے مطابق تو نہیں, لیکن عام آدمی کے لیے یہ مثالیں بھی بعض اوقات مفید ہو جاتی. حضرت موسیٰ کون ہے؟ خدا کے پیغمبر, جلیل القدر پیغمبر, پیغمبران اولو العزم میں شامل. قرآن کتنا تفصیلی تذکرہ موسیٰ کا کرتا. حضرت خضر کون ہے؟ وہ بھی خدا کے پیغمبر, اور ان پر بھی خدا کی کتنی نعمتیں نازل ہوئی. اب دونوں پیغمبر, دونوں وحی الہی کے تابع, دونوں احکامات خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں, اور دونوں معصوم, نہ یہ غلطی کر سکتے ہیں نہ وہ غلطی کر سکتے ہیں, مگر ذمہ داریاں الگ الگ. تو ہمارے سامنے یہ منظر آتا اس سورہ کہف کی آیتیں کہ جب چلے دونوں پیغمبر ایک ساتھ ایک سفر اختیار کیا, تو ایک پیغمبر کے عمل پر دوسرے پیغمبر کو اعتراض ہوا کہ ہاں حضرت خضر نے کشتی کے اندر سوراخ کیا, حضرت موسیٰ کی جو شریعت ہے اس کے اندر یہ عمل صحیح نہیں. فوراً سوال کیا کہ اس کشتی میں آپ نے سوراخ کیوں کیا, ایک انسان کا مال, ایک مومن کا مال ہے, اسے نقصان کیوں پہنچایا. اگلی منزل آئی
جب چلتے چلتے گاؤں میں پہنچے، لڑکا نظر آیا، اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ کی شریعت میں اس طریقے سے بغیر کسی جرم کے قتل کرنا صحیح نہ تھا۔ موسیٰ نے فوراً اعتراض کیا۔ اگلی منزل آج اس گاؤں میں پہنچے جہاں کوئی شخص بات کرنے کو تیار نہیں، کھانا کھلانے کو تیار نہیں، مگر ایک دیوار ٹوٹ رہی ہے تو جا کر خضر اس کی تعمیر کر رہے، اور موسیٰ پھر یہ سوال کر رہے کہ یہ جو آپ نے عمل کیا اس کی وجہ کیا؟ خضر نے جواب دیا، تینوں چیزوں کی وضاحت کر دی۔ کشتی کے بارے میں کہ ظالم بادشاہ پیچھے آ رہا، دیوار کے بارے میں کہ یتیم بچوں کا خزانہ اس قوم کے ہاتھ تک جائے گا تو کبھی حقدار کو نہیں ملے گا، بچے کے بارے میں کہ بڑا ہو کر یہ شخص فتنہ کرنے والا بنے گا، اس لیے اس کو ابھی قتل کرنا ضروری۔ اب دیکھیں دونوں اپنے اپنے مقام پر صحیح، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ غلط ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خضر غلط، جبکہ دونوں میں اختلاف ہے، بس دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ قرآن یہی بتانا چاہ رہا تھا اس واقعے کے ذریعے کہ موسیٰ کی ایک شریعت ہے، انہیں اپنی شریعت میں عمل کرنا۔ موسیٰ کی شریعت ظاہری، کہ جب تک کہ ظاہری اعتبار سے کوئی عمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا انجام نہیں ہونا چاہیے۔ خضر کی شریعت باطنی، کہ حقائق کو دیکھ کر کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے پہلے سے اس کی روک تھام کرنا صحیح۔ دونوں پیغمبر، دونوں کی شریعت کی بنیاد پر یہ الہی پر ہے، دونوں معصوم، اور کسی کو شک نہیں کہ دونوں میں سے کسی شخص کو حق نہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک پر اعتراض کرے۔ پھر بھی قرآن نے بتایا کہ دونوں کے اندر اختلاف موجود تھا، تو اگر یہ اختلاف موجود ہو تو ہمیشہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے، یہی شریعت اس سے کیا رہی۔ شریعت کبھی آپ سے نہ پوچھے گی کہ خوئی اور خمینی میں اختلاف تھا تو تم نے دونوں کا اختلاف کیوں نہ ختم کرایا، تم نے دونوں کے ٹیبل پر بٹھا کر دونوں کی بات چیت کیوں نہ کرائی۔ ہمیں نہیں پکڑا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہمارے علم میں سب سے بڑا مجتہد اس زمانے میں کون ہے؟ آقا خوئی، تم نے ان کی تقلید کیوں نہ کی، تم یہ بتاؤ۔ تمہارے خیال میں سب سے بڑا مجتہد کون ہے؟ آقا خمینی، تم نے ان کے مسائل پر عمل کیوں نہ کیا، تم یہ بتاؤ۔ اور اس سے زیادہ ہم سے کوئی اور کسی قسم کا سوال و جواب نہ ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزوں میں جس کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے، نہ جس سے کسی قسم کی ہمارے ایمان پر فرق پڑ رہا ہے، اس کی گہرائی میں جانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید کبھی سنا، ایک عالم کا آخری وقت قریب آ گیا۔ اب شریعت کا ایک مسئلہ کہ جب کسی کا آخری وقت قریب آ جائے، وہ نزا کی کیفیت، وہ سکرات کی کیفیت، وہ روح کے نکلنے کی کیفیت، تو واجب ہے کہ اس آدمی کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ یہ واجب، یہ ضروری ان لوگوں کے لیے جو اس مقام پر موجود ہیں، چنانچہ ان کے رشتے دار آگے بڑھے۔ اب اس فطری مسئلے کی کچھ تشریح کہ کس کی اجازت سے کریں گے، کس حالت میں کریں گے، میں تشریح میں تو نہیں جاتا ہوں، میں تو ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آخری وقت ان کا قریب آ گیا، ان کے جو رشتے دار قریب موجود تھے انہوں نے ایک مرتبہ ان کو قبلہ رخ لٹایا۔ جیسے ہی ان کو قبلہ رخ لٹایا ویسے ہی ایک مرتبہ انہوں نے حرکت کی اور قبلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ لوگ سمجھے کہ شاید بیماری کا اثر ہے، ان کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چنانچہ پھر آگے بڑھے، پھر انہیں قبلہ رخ کیا۔ جیسے ہی قبلہ رخ کیا فوراً انہوں نے اپنے آپ کو پھر پھیر لیا۔ پریشان ہوئے گھر والے کہ یہ کیا ماجرا، 3-4 مرتبہ یہی کام کیا کہ جیسے ہی ان کو قبلے کی طرف لٹاتے ہیں وہ فوراً اپنے آپ کو قبلے سے پھیر لیا کرتے ہیں۔ اب تو یہ لوگ پریشان ہوئے، کوئی جاہل بھی نہیں ہے، عالم ہے، مسئلہ جانتا ہے، انہیں پتا ہے کہ آخری وقت میں قریب کھڑے ہوئے لوگوں کی کیا ذمہ داری۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کی حیرت کو دیکھا تو ایک مرتبہ جواب دیا کہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تمہاری ذمہ داری، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میری ذمہ داری۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کہ تم یہ دیکھ رہے کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا اس لیے مجھے قبلہ رخ لٹاؤ، اور کیونکہ اس وقت میں بیمار ہوں اور میری وہ بیماری جس کی وجہ سے میں اپنے پیشاب پر قابو نہیں رکھ پا رہا ہوں، مسلسل پیشاب خارج ہو رہا، اس لیے میری ذمہ داری کہ کیونکہ قبلہ رخ پیشاب کرنا حرام ہے اس لیے فوراً میں اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا دوں۔ تم اپنی ذمہ داری پر عمل کرو، میں اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ تو در حقیقت یہ سارا اختلاف، یہ سارے شکوک، یہ سارے شبہات پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اس مسئلے کو بھلا دیں کہ ہر شخص کو اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر عمل کرنا، دوسرے کے بارے میں نہ ہم سے سوال ہوگا نہ ہمیں غور کرنا۔
ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے اپنے بالمعروف و نہی عن المنکر کا، جس کا اس مسئلے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی تصور آ جائے کہ یہ اختلاف ہوتا کیوں۔ اب تک کی میری گفتگو یہ ہے کہ ہمیں تو اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ اختلاف کیوں، ہمارے لیے یہ بات کافی کہ اختلاف معصومین کے زمانے میں بھی تھا، معصومین نے نہ صرف یہ کہ اسے دیکھا، اسے برداشت کیا، بلکہ اس کی تائید کی، اور تائید کرنے کے بعد کسی مقام پر بھی مجتہدین کے اختلاف کی مذمت نہیں کی۔ ہاں ان مجتہدین کے اختلاف کی مذمت کی جو قیاس سے اور اپنی عقل سے مسائل کو حل کرتے، لیکن جو امام کے شاگرد قرآن اور سنت سے مسائل کو حل کر رہے، کسی مقام پر ان کی مذمت نہیں۔ بس یہی امر ہمارے لیے کافی کہ جس چیز کی امام تائید کرے، جس چیز کی امام تعریف کرے، جن مراجع کے اختلاف کو محسوس کرنے کے بعد بھی امام انہیں ہم پر حاکم بنا کے جائیں، ہمیں بھی ان کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کے اختلاف میں نہیں پڑھنا۔ بس ہماری ذمہ داری کیا کہ اگر مجتہدین میں اختلاف ہو تو یہ دیکھو کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجتہد کون، اور اس کے بعد اس کی تقلید کر دو، یہی ہمارے لیے کافی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہو جائے گی۔ اگر وہ جو مجتہد جس کی ہم نے تقلید کی اس کا کوئی غلط بھی مسئلہ تو ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اس مجتہد سے سوال ہوگا، ہم بری و ذمہ ہوں گے۔ شرع اور شریعت کے اعتبار سے تو یہ بات ختم ہو، لیکن پھر بھی ایک ذہن میں کنسیپٹ لانے کے کہ یہ اختلاف کی وجہ کیا، وہ کیا تاریخی عوامل، وہ کیا فقہی عوامل جن کی وجہ سے یہ بعض اوقات اختلاف ہو جاتا، تو یاد رکھیے کہ مجتہد کے لیے فتویٰ دینا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جتنا اندھیرے میں بھوسے کے ڈھیر میں سے ایک سوئی کو ڈھونڈ کر نکالنا۔ یہ اگر اندھیرے کمرے میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے، اندھیرے گودام میں جہاں بھوسا بھرا ہوا، اور کہا جائے کہ یہاں ایک سوئی پڑی ہوئی ہے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ، تو یہ جتنا مشکل کام، اس سے زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے فتویٰ دینا قرآن اور حدیث کی روشنی۔ اور یہ مشکل کس نے کیا؟ ظالم حاکموں، ان حاکموں نے جنہوں نے آل محمد کو ان کا حق نہیں دیا، بلکہ تمام زندگی یہ کوشش کی کہ امت آل محمد کے پاس نہ آنے پائے۔ اس کی بڑی تفصیل 6-7 اہم وجوہات ہیں اختلاف فتاوی کی، لیکن آج کیونکہ وقت پورا ہو گیا زیادہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں، اس لیے انشاءاللہ آئندہ تقریر جو ماہ شوال کی، بلکہ سمجھیے کہ ایام اضحیٰ سے قبل کی آخری تقریر ہوگی، اس میں اس مسئلے کو میں مکمل طور کے اوپر اختتام کو پہنچا دوں گا۔ اور ایک چیز میں بتا دوں کہ آج کیونکہ بہت زیادہ بیانیہ گفتگو ہو گئی، جس کی وجہ سے بیان کافی خشک ہو گیا تھا، واقعات کی گنجائش نہ، جتنے واقعات آنے والے تھے وہ سب اس تقریر کے آخری حصے میں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی تقریر ایسے کچھ نہیں ہوگی، بلکہ دلچسپ مسائل ہوں گے اور تاریخی حقائق کی روشنی میں اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ درس ختم ہو گیا ہے اور دستور کے مطابق میں کیا جاتا ہوں، جن کے کوئی سوال ہے وہ قریب آ کر سوال کر لیں، باقی لوگوں سے انشاءاللہ آئندہ خود کو نماز مغربین کے بعد ملاقات ہو۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجتے محمد نام لکھے جو ان کے نائب خاص ایک سوال یہ آیا ہے کہ 2-3 نام ایسے ہیں جو ہمارے ماحول کے اندر نہیں رکھے جاتے عام طور پر، ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے یا یزید ہے مثلا، لیکن امام زمانہ کے ایک نائب کا نام عثمان بن سعید تھا۔ ہم بھی پھر یہ نام رکھ سکتے ہیں جب امام کے نائبین خاص کے یہ نام تھے۔ امام کے نائبین خاص نے کس ماحول میں زندگی گزاری، اس کی ایک جھلک تو آپ کے سامنے گزشتہ تقریر میں آ گئی ہوگی، جب میں نے بیان کیا تھا کہ ان کو روغن کی دکان کھولنا پڑی اور اس روغن کی دکان کے بہانے سے مسائل لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ وہ ماحول، وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا، وہ تو تقیہ کی کیفیت، یعنی اگر پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی شخص آل محمد کا ماننے والا تو اسے فی الفور قتل کر دیا جاتا۔ اس زمانے میں حکم امام بھی یہی تھا کہ اپنے آپ کو تم کبھی شیعہ بنا کے ظاہر نہ کرو، بلکہ ایسا ظاہر کرو جیسے تم دشمنان اہل بیت میں سے ہو۔ اس قسم کی چیزیں آئیں، یہاں تک وہ جو حکم ہے امیر المومنین کا کہ دیکھو اگر تم ایک زمانہ آئے گا کہ تم سے کہا جائے گا کہ علی کو برا بھلا کہو، تو
تم مجھے برا بھلا بھی کہہ لینا اور اپنی جانوں کو بچانا، مگر ہاں دل کے اندر تم اپنے ایمان پر باقی رہنا۔ تو وہ تو دور ایسا تھا کہ جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کا نام ان ناموں پر رکھا جائے جس سے سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ تو آل محمد کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ دور اگر پھر کبھی آیا تو پھر یقیناً ہمارے لیے یہی طریقہ رہے گا اور اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اب اس دور کی مکمل تصویر کشی، یہ تو میں نے مختصر بتایا کہ کیا دور تھا، وہ اگلی تقریر میں آنے والی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کیسا دور تھا جس کے اندر روایتیں مشتبہ ہو گئی اور پھر مجتہدین میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کی پوری تشریح آئندہ آئے گی، آپ کا سوال بھی اسی میں حل ہو جائے گا۔ جی 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 ہاں، امیر المومنین نے بھی یہ نام عمر اور عثمان جو تھا یہ اپنے اولاد کا نام یہ رکھا تھا، اور اس کی مصلحتیں بھی علماء نے بیان کی ہیں۔ آقا مہدی صاحب قبلہ کا پورا ایک رسالہ بھی ہے اس موضوع پر، انشاءاللہ جو تفصیل آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا مصلحتیں ہوں گی جس کے تحت معصومین کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ زکات کے متعلق یہ دینا صدقہ ہے کیا؟ ہاں زکات صدقہ ہے، زکات صدقہ ہے، لیکن صدقے سے کیا مسئلہ ذہن میں آتا ہے؟ یہ ہے کہ دے رہے تو یہ صدقہ دے رہے ہیں، بہرحال زکات صدقہ زکاتی کو کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہیں جس کے نام کے ساتھ ساتھ ایک ہی فتویٰ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ یہ صدقہ جس قسم کا ہے گزرے ہوئے مال کا صدقہ، یعنی جو سال گزر چکا اس کا صدقہ ہے یا جو آئے گا اس کے لیے صدقہ ہے؟ نہیں، زکات وہ صدقے سے شاید آپ کے ذہن میں وہ آ رہا ہے کہ جو کسی کو بھیک دے دی جاتی ہے، کچھ پیسے دے دی جاتے ہیں تاکہ بلائیں ولائیں دور ہو جائیں، یہ ہو جائیں، یہ تو اردو والا صدقہ ہے۔ جو فقہی صدقہ ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے صدقہ اور خود زکات بھی آتی ہے۔ تو اب وہ اس کا بلائے وغیرہ دور ہونے سے تو براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، یوں ہے کہ آپ نے حکم شریعت کی پابندی کی ہے، خدا یقیناً آپ کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، مگر یہ زکات جو ہے یہ پچھلی یا آنے والی بلاؤں کے دور کرنے سے اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں۔ اب زکات کے تفصیلی مسائل، مثلاً کھیتی باڑی جو کی جاتی ہے اس کے اندر جو فصل پیدا ہوتی ہے اس پر تو زکات فوراً دے دیتے، سال وال تو نہیں گزرتا، اس میں سال کا مسئلہ ہی ہے۔ جانوروں پر یا سونے اور چاندی پر سال کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال چونکہ اس ہفتے کا وہ تصور نہیں ہے، اس لیے اس سوال کو بھی سمجھیے۔ اب ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا عورت لمبا فراق پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر پیر نظر آ جائیں تو نماز جائز ہے یا جائز نہیں؟ عورت جس قسم کا لباس چاہے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے، البتہ یہ مسئلہ ہے کہ عورت کا تمام جسم چھپنا چاہیے، جس میں سر کے بال اور گردن وغیرہ بھی آ جاتی ہے، صرف چہرہ کھولنا جائز ہے، چہرہ بھی اتنا جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے، بلکہ اس میں سے بھی کچھ اور چھپا لیں۔ اسی طرح دونوں ہاتھ گھٹوں سے آگے کھولنا جائز ہے، اور پیر کا وہ حصہ جس کا مسح کیا جاتا ہے، پیر کا وہ حصہ جس پر مسح، پیر کا تلا بھی کھول سکتی ہے پورا، اور اوپر کا جو پیر ہے، پیر کا ظاہری حصہ، اس میں جتنے حصے کا مسح ہوتا ہے اتنا حصہ کھول سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اور جائز ہے۔ اور اگر وہ فراق اونچا ہے ذرا، پنڈلیاں یا ٹخنے وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو پھر بہرحال اس کے اندر نماز غلط ہے۔ تو لمبا فراق پہننا جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ ٹخنوں تک کے حصے کو یہ چھپا لے، صرف وہ پیر کا حصہ کھلا رہے جس پر جراب پہنی جاتی ہے، یعنی جس کے اوپر مسح کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مکروہ ہے ایک ہی لباس میں نماز پڑھنا، لیکن بہرحال اس سے نماز کے صحیح اور غلط ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا جو سوال ہے کہ کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک فتویٰ بدل سکتا ہے یا تبدیل ہو سکتا ہے، تو جس انداز سے ایک ہی زمانے کے دو مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے، ایک مسئلے میں ایک کہتا ہے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ہے، اسی طریقے سے دو مختلف زمانوں کے مجتہدین میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے کے مجتہدین کہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے، بعد کے مجتہدین کہیں کہ نہیں یہ چیز اس طرح نہیں ہے۔ شریعت وہی ہے، یعنی جو بعد کا مجتہد فتویٰ دیتا ہے وہی قرآن اور حدیث سے دیتا ہے، لیکن پہلے زمانے کے مجتہد تک یا وہ حدیثیں پہنچی نہیں، یا پہنچی لیکن وہ صحیح انداز سے اس کو سمجھ نہ سکے، یا بعض اوقات کسی اصول کے تحت فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ اصول بدل جاتا ہے تو وہ فتویٰ بھی بدل جاتا ہے۔
تو بہرحال فتویٰ تبدیل ہو سکتا ہے بالکل. ایک مجتہد اپنے زمانے کے دوسرے مجتہد سے جس طرح اختلاف کرتا ہے اسی طرح اپنے سے 200 سال پہلے کے مجتہد سے بھی وہ اختلاف کر سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی قباحت یا کوئی غلط چیز نہیں. ہاں یہ ایک دوسری بات ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر اب تک کے سارے مجتہدین متفق ہیں، اس مسئلے سے ہٹ کر تو کوئی مسئلہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اگر اجماع ہو جائے یعنی شروع سے لے کر آج تک کے جتنے مجتہد سب ایک مسئلے پر متفق ہیں، پھر ایک مجتہد آ جائے اور کہہ دے کہ نہیں اس مسئلے سے ہٹ کر میں مسئلہ دے رہا ہوں، وہ صحیح نہیں. لیکن اگر پچھلے زمانے میں بھی فتوے میں اختلاف تھا، آج بھی ایک شخص آیا اس نے فتوے میں اختلاف کیا، وہ بالکل صحیح اور بالکل جائز ہے. جیسا کہ میں نے کہا چونکہ اس سے پہلے ہندوستان کے اندر فتوے عالم کے فتوے مشہور ہوتے ہی نہیں تھے. بس ایک ہی چیز جو ہمارے کسی پردادا نے پڑھ لی تھی کسی مقام پر، وہی چلتا چلا آ رہا تھا مسئلہ. آج ایک نیا مسئلہ آیا تو ہم سمجھے کہ یہ مسئلہ 200 سال والے مسئلے کے خلاف، جبکہ یہ بات نہیں ہے. 200 سال پہلے کا جو مسئلہ ہمیں بتایا گیا اس میں بھی اس زمانے میں اختلاف تھا، مگر چونکہ اس زمانے کا ایک ہی مسئلہ پہنچا اس لیے ہم سمجھے کہ اتفاقی مسئلہ ہے. کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جب مسائل کے اندر اختلاف موجود نہ ہو. مزید یعنی اس کی تشریح کہ زمانہ بدلنے سے مسئلہ کس طرح بدل سکتا ہے یہ انشاءاللہ میں آئندہ کروں گا. البتہ اس سے متعلقہ کوئی اور سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے. نائب عام بننے کے لیے کیا آپ کا کوئی سوال؟ تقریر آدمی نہیں کرتا ہے بالکل، اور وہ نماز روزہ سب جتنی باتیں کرتا ہے غلط بھی کرتا ہے، اور جو وہ مطلب تقریر کا پرا چلتا ہے اس کو اس کی غلط ہے. اور ایک عام آدمی جو کرتا ہی نہیں عبادت اور بالکل ہی مطلب اس کو کرتا ہے اور اسی ٹائم سے وہ بھی شروع کرتا ہے تقریر سے، تو اس میں کوئی زیادہ ثواب کس لیے؟ آپ کو کیا سوال ہے؟ اب یہاں پر 3 سوال آئے ہیں. ایک سوال تو یہ آیا ہے کہ امام کا نائب عام بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی کیا کیا شرائطیں ہوتی ہیں نائب عام کے اندر. بہرحال نائب عام کے اندر ایک چیز تو ہونی چاہیے کہ وہ عادل ہو، گناہ نہ کرتا ہو، نہ چھوٹا نہ بڑا کوئی گناہ نہ کرتا ہو، نہ کوئی واجب چھوڑتا ہو، نہ کوئی حرام کام کرتا ہو. دوسرا یہ کہ علمی اعتبار سے اس میں اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے کو حل کر سکے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اجتہاد کی یا استنباط کی صلاحیت آ جائے. جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ قرآن اور حدیث کی مدد سے تمام مسائل کو آپ حل کر سکیں گے، جو احادیث مختلف ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں ٹکرا رہی ہیں، ان میں آپ سمجھ سکیں گے کہ کس طرح دونوں کو جمع کیا جائے، صحیح حدیث کون سی ہے، غلط حدیث کون سی. ان تمام چیزوں کو آپ پہچان لیں گے، آپ نائب عام بن جائیں. نائب عام بننے کے لیے یعنی وہی جو اجتہاد کی تعلیم ہے، یہ تعلیم اگر کوئی مکمل طور پر حاصل کر لے وہ امام کا نائب عام بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس سے کوئی گناہ نہ سرزد ہونے پائے، یعنی عدالت پر قائم رہے. تو وہ جو اجتہاد کی تعلیم دی جاتی ہے جو بھی اس کو مکمل طور پر حاصل کر لیتا ہے وہ امام کا نائب عام بن جاتا ہے. البتہ اس میں 14-15 علوم پہلے حاصل کرنا پڑتے ہیں، اس کے بعد پھر اجتہاد کے منزل تک ہم پہنچ سکتے ہیں. یعنی اتنی عربی سیکھنا پڑتی ہے کہ قرآن اور حدیث سمجھ میں آ جائے، تھوڑا بہت منطق کو سمجھنا پڑتا ہے، علم معنی اور بیان کو سمجھنا پڑتا ہے، علم اصول فقہ کو سمجھنا پڑتا ہے، علم تفسیر کو سمجھنا پڑتا ہے، علم رجال ہے. یہ مختلف علوم موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر میں کسی مقام پر تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مجتہد بننا بھی کتنا محنت کا کام ہے. اور یہ صاحبان اجتہاد جو اس منزل پر پہنچے کہ ایک جملے کے اندر ہم ان کی تمام محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، یہ کتنے کڑے مراحل سے گزر کر اس منزل تک پہنچتے ہیں. اچھا، آپ کا جو سوال ہے کہ ایک آدمی بغیر تقلید کے نماز روزہ کرتا چلا رہا تھا، صحیح غلط سب کچھ، اور اب وہ تقلید کر رہا ہے، اور ایک آدمی بالکل کچھ نہیں کرتا تھا، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، لیکن اب اس نے بھی تقلید شروع کی اور نماز روزہ شروع کر دیا. تو تقلید تو دونوں نے ایک ساتھ شروع کی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ایک آدمی تقلید سے پہلے سے عبادتیں ساری انجام دے رہا ہے بغیر تقلید، اور ایک آدمی کچھ نہیں کرتا. تو کیا دونوں برابر ہیں یا ثواب زیادہ ہے؟ یقیناً اس کا ثواب زیادہ ہے جو شروع سے عبادتیں کرتا چلا آ رہا.
یہ آج تقلید کر لے، اپنے مجتہد سے رجوع کرے، مجتہد کی اجازت دے دے تو اس کے پیچھے کے بھی سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ اس کا ثواب بہرحال زیادہ ہے جو شروع سے اعمال کر رہا ہے، اور جس نے اس خاص مدت تک کوئی نیکی نہیں کی، کوئی واجب انجام نہیں دیا، اس کے بعد اس نے شروع کیا، اس کا ثواب بہرحال کم ہے۔ تو واضح چیز آپ کا جو سوال ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ امام کے سامنے اگر کوئی کام کرے اور امام اس کے اوپر بالکل ساکت و صامت رہیں، خاموش رہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ امام نے اس کی تائید کر دی اور وہ چیز بھی شرعاً حجت ہو گئی۔ اگر یہ بات اسی انداز میں ہے تو خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں ان کی تمام غلطیوں کے سامنے امیر المومنین کا سکوت اور خاموشی اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے۔ اب کیونکہ اس وقت جو ہماری تقریر ہو رہی تھی یہ علم اصول فقہ یا فقہ کی اس میں تشریح تو نہیں تھی، ایک موضوع الگ تھا، ضمناً اس کو ٹچ کیا گیا کہ کس انداز سے ہمارے سامنے امام کی کوئی چیز پہنچتی، امام کا قول، امام کا عمل اور امام کا سکوت، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہے کہ کس ماحول میں ہو، کس انداز میں ہو۔ امام اگر ساکت رہیں تو کیا اسی وقت امام کی خاموشی کا یہ ثبوت ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امام نے اس کے بعد تو کہیں اس کی مخالفت میں کچھ نہیں کہا۔ البتہ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، امیر المومنین نے ہر مقام کے اوپر احتجاج کیا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، یعنی کوئی ایسا غلط کام نہیں تھا جسے کیا گیا ہو اور امیر المومنین اس پر خاموش رہے۔ خاموش بھی رہتے تب بھی یہ صحیح تھا، اور یہ عمل سنت میں نہیں آتا کیونکہ وہ شرائط میں نے بیان نہیں کی۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی کہ تقیہ کا ماحول نہ ہو، ظالم حاکم کا خوف نہ ہو، وہ کرنے والا کون شخص جو امام کے سامنے یہ کام کر رہا ہے، وہ شرائط کی تفصیل میں نہیں گیا تھا۔ لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ خلفائے ثلاثہ کا جہاں تک تعلق، امیر المومنین نے ہر مقام پر احتجاج کیا، ہر مقام پر اس غلطی کو بیان کیا، ان کے دور کے بعد بھی اور ان کے دور میں بھی، ان کی غیر موجودگی میں بھی اور ان کے منہ پر بھی ہر جگہ یہ بتاتے چلے۔ البتہ صرف ان کی غلطی ان کو بتائی، تلوار نکال کر جہاد کرنا یا ان کو اس غلطی کی سزا دینا یہ نہ اس دور میں ممکن تھا اور نہ ہی مصلحت کا یہ تقاضا تھا، لیکن زبانی حد تک میرے مولا ہر مقام پر یہ بات بتاتے رہے، اور امیر المومنین کے جو خطبات تاریخوں میں موجود ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ جی صحیح، یہ جو آپ نے سمجھانے کے لیے سارے جو اہل خیال کو سمجھاتے ہیں، اگر اہل حنفی کوئی ہے وہ تو یہ کہتا کہ دو چیزیں صحیح نہیں ہوتی، صحیح، کوئی بھی فتویٰ ہے صحیح، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں یا خود کے پڑھیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح، ان کے یہاں تو یہی ہے، جی ایک ہی بات صحیح ہوگی نا۔ جی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سلسلے کے اندر آپ یعنی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہو اور حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہو، ایک تو یا تو حضرت علی کو کہتے ہو یا اس کو کہتے ہو، تو ایک پوائنٹ کیا ہوا، یہ جو اشتہاد جو ہوتا ہے صحیح۔ تو وہاں کیا ایک پوائنٹ نہیں آتا؟ ہاں، اب جو آپ کی یہ بات ہے کہ میرا کو والا نہیں مانے، جی یہ تو آپ نے ہمیں تو سمجھا کہ ہم نے صحیح، مان لیا، اس کا عقیدہ کہہ لیا، قیاس ہمارے میں جائز نہیں، صحیح، یہ بھی آپ نے کہا کہ قیاس نہیں کر سکتے، قیاس بالکل حرام ہے۔ اگر بغیر قیاس سے اس میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں کیسے الگ الگ ڈفرینس ہو گیا؟ یا تو قیاس کی وجہ سے ہوا، صحیح، بغیر قیاس سے ڈفرینس نہیں ہو جائے گی، نہیں ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اب یہ آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ یہ اختلاف مجتہدین میں کیوں ہوا۔ اگر خالی بات قرآن اور حدیث کی حد تک ہے تو اختلاف کی گنجائش نہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وجہ کیا ہے اختلاف کی یہ تو میں آئندہ بیان کروں گا، لیکن یہ کہ اختلاف تھا اور معصوم کے زمانے میں تھا، معصوم نے اس کی تائید کی ایک طرف، یعنی چھٹے امام ہے یا پانچویں امام ہے۔ نہیں رہے گی جی اگر یہ آپ کہتے ہیں تقریر کر کے کہ معصوم کے زمانے میں تھا اور معصوم نے تائید کی، یعنی کوئی ہے کہ روکا نہیں، تو یہ جو دوسری قوم والا مجھے کہے گا کہ آپ نے معصوم کس ٹائپ سے صحیح نہیں۔ اب آپ کے سوال صحیح، آپ کا سوال جو تھا اس کے دو حصے تھے، ایک حصے کا تعلق اپنی قوم سے تھا، اس لیے ہم اپنی قوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، دوسرے کا تعلق کہ سامنے والے اعتراض کریں گے اس کا جواب بھی ہم دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کا مقصد یہ ہے کہ مجتہد نے کسی مقام پر اپنی عقل کو داخل کیا، اس اعتبار سے وہاں پر اختلاف ہوا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ معصومین نے تمام زندگی قیاس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو باطل کہا، اس کو حرام کہا، بار بار کہتے رہے کہ ان الشریعہ اذا قیست
جب بھی شریعت کو قیاس سے حل کیا جاتا ہے تو وہ شریعت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب اگر یہ اختلاف مجتہدین کا قیاس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا تو امام کبھی اس کی تائید نہیں کرتے، جس طرح جو دوسرے مجتہدوں میں اختلاف ہوا، یعنی جو امام کے ماننے والے نہیں تھے، امام نے یہی کہا کہ یہ تم اب قیاس کر رہے ہو، عقل کو داخل کر رہے ہو، اس لیے تمہارے اندر اختلاف۔ نہج البلاغہ کا 17واں یا 18واں خطبہ بھی، وہاں پر امیر المومنین نے ان علماء کے بارے میں، ان قاضیوں کے بارے میں جو اپنے قیاس سے مسائل حل کرتے ہیں اور اختلاف ہوتا ہے، بڑی مذمت کی۔ تو اس میں بنیاد یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر تم اپنی عقل لے کر آ گئے، اس لیے اختلاف۔ تو یہ جو امام کے زمانے میں جو اختلاف تھا امام کے شاگردوں میں، یہ بھی اگر قیاس کی وجہ سے ہوتا تو امام اس کی مذمت کرتے، امام جو ہے علی الاعلان ان کو ٹوکتے، ان کو سمجھاتے، ان کو نصیحت کرتے۔ لیکن امام کا ان کی تائید کرنا، ان کی تعریف کرنا اور امت کو پھر بھی حکم دینا کہ انہی کی جانب جاؤ اور ان سے رجوع کرو، یہ بتا رہا ہے کہ امام خود سمجھ رہے تھے کہ یہ انہوں نے قیاس نہیں کیا ہے، قرآن اور حدیث ہی سے اس مسئلے کو حل کیا۔ البتہ اگر قیاس کا مقصد یہ ہو کہ ذرا سی بھی اپنی عقل کو استعمال نہ کیا جائے، وہ قیاس ہے، تو یہ تو غلط ہے، اس لیے کہ عقل تو لانا ہے مسائل کو حل کرنے میں، لیکن قیاس جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ قیاس کا مقصد عقل استعمال کرنا نہیں ہے، قیاس کا مقصد ہے اپنی عقل سے مسائل کی علت کو معلوم کرنا۔ بہرحال آپ کا سوال چونکہ ایسا ہے کہ جس کا تفصیلی جواب چاہیے تو میں انشاءاللہ آئندہ اس میں بتا دوں گا کہ قیاس کسے کہتے ہیں، لیکن اس حد تک میں بتا دوں کہ اگر مجتہدین کا یہ اختلاف قیاس کی بنا پر ہوتا تو امام فوراً ٹوک دیتے، امام فوراً روک دیتے، پھر کبھی تائید نہ کرتے، اس لیے کہ معصوم امام نے کسی قیاس کرنے والے کی نہ کبھی تعریف کی نہ تائید کی، بلکہ قیاس کرنے والا، مثلا امام ابو حنیفہ کا مشہور واقعہ، یہ آئے امام کے بعد امام نے فوراً ان کے اوپر اعتراض کیا کہ تم ہو ابو حنیفہ جو قیاس سے مسائل حل کیا کرتے ہو، تو بتاؤ کہ تم اس مقام پر کیا فتویٰ دو گے۔ وہ مشہور روایت کے قتل کے 2 گواہ اور زنا کے 4 گواہ کیوں ہیں، اور وہ عورت کا نان و نفقہ، عورت کو میراث کم ملتی ہے مرد کو زیادہ، وہ مشہور روایت۔ تو امام نے قیاس کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ اگر یہ امام کے ماننے والے مجتہد بھی قیاس پر حل کر رہے ہوتے تو امام فوراً ان کو ٹوکتے۔ پھر ان میں اختلاف کیوں ہے وہ انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا، کیونکہ اب اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب آئیے دوسرے حصے پر کہ ٹھیک ہے اپنے ماننے والوں کو تو ہم نے 5ویں امام، 6ٹھے امام، امام زمانہ، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، ان سب کے ذریعے سے مطمئن کر دیا، یا مطمئن نہ کیا تب بھی اتنا بتا دیا کہ خاموش رہنا ہے تم کو اور اعتراض نہیں کرنا۔ لیکن وہ جو غیر ہیں وہ ہم سے آ کر سوال کریں تو پھر ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ غیر تو کبھی اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں جو اختلاف غیروں کے اندر ہے۔ جو جیسا آپ نے فرمایا کہ غیر کہے گا کہ مسئلہ ایک ہی صحیح ہے، پھر فتوے 2 کیوں ہیں؟ تو یہ بات صرف ہم پر نہیں آتی، کون سی ایسی فقہ ہے فقہ جعفری کے علاوہ بھی جس کے مجتہدین میں آپس میں اختلاف نہ ہوتے ہوں؟ کون سی ایسی فقہ ہے؟ فقہ مالکی کو لیجئے، فقہ شافعی کو، حنبلی کو، حنفی کو، یہ پہلے خود ٹکراتے ہیں آپس میں، مالکی کچھ کہتے ہیں، حنفی کچھ کہتے ہیں، حنبلی کچھ کہتے ہیں، شافعی کچھ کہتے ہیں۔ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ کہ ان میں سے کسی ایک فقہ کو مان لو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ چاروں کے الگ الگ مسئلے، ان میں سے صحیح ہے کہ باقی 3 غلط، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک کو مان لو تمہاری نجات یقینی۔ جی، لیکن میں تو یہ پروف کرنا ہے کہ ہم یعنی کہ ایگزیکٹلی کریکٹ ہے، صحیح۔ اچھا کس طرح یعنی کہ پروف کر سکتے ہیں؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کے سوال کے حصے پر بھی آ رہے ہیں۔ تو ان کے چاروں فقوں میں آپس میں اختلاف، اس کے بعد ان کی ہر فقہ کے اندر خود اختلاف، مثلا فقہ حنفی کے اندر امام محمد کچھ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد، قاضی ابو یوسف کچھ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، آپس میں بھی ان کے اختلافات۔ تو یہ تو کوئی مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے یہاں تمام علماء کا ایک ہی مسئلہ ہے، تمہارے یہاں ایک سے زیادہ مسئلے۔ یہ تو ہر جگہ اتفاق ہے کہ مسائل میں اختلاف موجود ہے مجتہدین میں، اور اختلاف کی صورت میں ایک صحیح ہے باقی غلط۔ البتہ اتنا میں ابھی بتا دوں کہ اجتہاد کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ مقامات پر اجتہاد کیا جاتا ہے، اصول دین کے اندر اجتہاد کرنا جائز نہیں، ضروریات دین کے اندر اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جنگ صفین کا مسئلہ اس فروع دین میں نہیں آتا ہے، وہ مسئلہ ہی بالکل الگ ہے، اس کے اندر اجتہاد کی تو بات ہی نہیں۔ ہاں وہ جواب دیتے ہیں جو آپ نے کہا کہ یہ بھی مجتہدین کا ایک اختلاف تھا، امیر معاویہ ایک مجتہد تھے، وہ غلطی سے سمجھے کہ حضرت علی سے لڑنا جو ہے اس وقت ضروری اور واجب، انہوں نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی اور ٹھوکر کھائی۔ لیکن
کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں اس لیے ہم بالکل ہی اجتہاد کو بند کر دیں اور ختم کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں. یہ تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے غیر مسلم ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جہاد کا مقصد قتل و غارت گری، ہم کہیں کہ ہم بالکل جہاد ہی کو چھوڑ دیں گے. یہ حج کے اندر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، قربانی دی جاتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے تمہارا اعتراض بجا ہے، ہم حج کرنا ہی چھوڑ دیں گے. یہ تو اس طریقے سے تو مسائل ہی چھوڑے جا سکتے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گناہ اور غلطی کی آڑ جو ہے، جیسے فرض کیجئے ایک غلط فرقہ ہے وہ قرآن سے اپنے مسائل کو حل کرتا ہے، دوسرا آ کر کہے کہ بھئی تمہارا قرآن کیسا ہے، کہ وہ مثلا قادیانی ہے وہ اپنے رسول کی رسالت اس قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ہم کہیں بات تو ٹھیک ہے ہم اس قرآن ہی کو چھوڑ دیں گے. تو یہ جو طریقہ اختیار کیا جائے تو پھر کچھ بچے گا نہیں. غلطی کرنے والا اگر اپنی غلطی اور گناہ کی آڑ کسی صحیح مسئلے کے اندر لے رہا تو ہم اس کی غلطی اسے بتائیں گے کہ یہ مسئلہ تم پر اپلائی نہیں ہوتا، نہ یہ کہ ہم اس مسئلے کو چھوڑ بیٹھے کیونکہ اس نے بہانہ بنایا اس لیے مسئلہ غلط ہو گیا. تو یہ جو اس نے کہا کہ یہ جنگ صفین میں اجتہاد ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد کا یہاں مقام اور موقع نہیں ہے، یہ تم اجتہاد کی آڑ لے رہے ہو بجائے اس کے کہ ہم اجتہاد کو نظر انداز کر دیں. تو بہرحال یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس میں سبھی جانتے ہیں، ان کے بھی علماء جانتے ہیں کہ وہاں اجتہاد نہیں تھا، اس لیے امیر معاویہ کی مذمت بھی کی جاتی ہے، ان کو خلافت راشدہ میں نہیں سمجھا جاتا. اس کو چھوڑتے ہوئے بہرحال یہ جو بات آپ کی آ رہی کہ وہ کہیں گے کہ تم صحیح ہو اس لیے تم میں ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے، ہم غلط ہیں اس لیے ہمارے اندر اختلاف ہے. تو بہرحال اس کی میں تشریح کروں گا آپ کے سامنے تو آپ پلٹ کر اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر ہم میں مسئلے مختلف ہیں تو اس کی ذمہ داری تم پر اور تمہارے خلفاء اور تمہارے اماموں کے اوپر آتی. وہ جب تفصیل آپ کے سامنے آئے گی تو آپ پورے اعتماد سے اس کو بتا سکیں گے کہ یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں کے اوپر ہے، کس انداز سے تم لوگوں نے امام معصوم کو ظلم و ستم کر کے گھر میں محصور کر کے مسائل بتانے سے روکا تھا. تو یہ جو مسائل ہیں جیسا کہ میں نے ابھی محسوس کیا ان کا زیادہ تر تعلق اگلی تقریر سے ہے، اس کے بعد پھر یہ مسائل جو ہیں آپ کے ذہنوں میں واضح ہو سکیں گے. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم 14 معصومین کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، کربلا میں بہت شہید ہوئے، انہیں ہم معصوم کیوں نہیں کہتے جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. معصوم جو ہے ان کا سوال یہ ہے کہ معصوم کچھ اور بھی شخصیتیں ہیں، صرف انہی کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے جو 14 معصوم ہیں. جیسے فرض کیجئے میں نام لیتا ہوں کہ حضرت عباس ہوں گے یا حضرت علی اکبر ہوں گے یا جناب زینب ہوں گی، کہ ان کا بھی مقام اور رتبہ وہی ہے کہ انہوں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، پھر اس کے بعد ان کو معصوم کیوں نہیں کہا جاتا ہے. بہرحال ہماری اصطلاح کے اندر جو معصوم کی جس انداز کی تعریف ہے وہ امت رسول میں سوائے 14 ہستیوں کے اور کسی کے اوپر پوری نہیں اترتی کہ تمام زندگی چھوٹا اور بڑا کوئی گناہ نہ کرے، نہ گناہ کا تصور اس کے ذہن میں آئے، نہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی مقام پر بھی اس کے ایمان کے اندر یا اس کے عقیدے کے اندر لفزش آ گئی. وہ جو ایک عصمت کی تفصیلی تعریف ہے جو آپ کو کلام کی کتابوں میں ملے گی وہ سوائے ان 14 کے اور کسی کے اوپر منطبق نہیں ہوتی. کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسرے جو ہیں انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا معاذ اللہ، یا گناہ کا تصور آیا، یا ان کے پائے ایمان میں کبھی لفزش آئی؟ تو جو معصوم کی جو عصمت کی تعریف ہے اس میں گناہ کے ساتھ ساتھ معرفت الہی بھی داخل ہے کہ معصوم بننے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ انسان کوئی گناہ نہ کرے، یہ بھی ضروری ہے کہ معرفت خدا کا بھی ایک خاص درجہ ہو، ایک خاص منزلت. وہ معرفت کا مقام جو تھا وہ سوائے ان کے اور کسی کے پاس نہیں تھا. یعنی جناب زینب یا حضرت عباس یا حضرت علی اکبر کے عقائد بالکل صحیح تھے لیکن ان کی معرفت اس منزل پر نہیں تھی جس منزل پر معصومین کو خدا کی معرفت حاصل تھی. تو عصمت کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کے اندر بھی بہتری ہونا چاہیے. تو جس منزل جتنا اچھا عقیدہ ہونا چاہیے یعنی جتنا معرفت والا عقیدہ وہ بہرحال ان 14 کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا. اسی لیے بعض علماء کو تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ آپ معصوم قوم کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر شائع ہے تمام مراجع کی زبان پر کہ معصوم صرف 14 ہیں. البتہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، ہم کو اندازہ ہے کہ ہم تشریح میں جائیں گے تو یہ کہیں ایسا مسئلہ نہ بن جائے کہ جس پر کفر اور ایمان کا فیصلہ ہونے لگے. اس اعتبار سے بہت بچتے بچاتے بس اتنا ہی کافی. مزید کوئی تشریح ہوگی تو ہم آپ کو اس وقت بتا دیں گے کہ جب ہم اور آپ ہوں. بہرحال آج کی نشست ختم ہوئی، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوں. آپ آ جائیں. داڑھی کی حد کتنی کہ لوگ کہیں کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ایک دن کے برابر نہیں، عام طور پر لوگ کہیں کہ آپ کے چہرے پر داڑھی یعنی اسی سے داڑھی بھی رکھی جائے تو کافی. مطلب کتنی گہری ہوئی تھی؟ گہری کا یہی کہ مسئلہ ہے کہ لوگ کہیں کہ آپ کے چہرے پر داڑھی، اس کا معیار عام آدمی عوام سمجھے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے بس.
جہاں میں ڈانس کا مطلب بتایا تھا تو یہ ڈانس کس قسم کا ہے یہ ذرا واضح کریں. اور محرم میں تو اماں بھی آ جاتی ہے, بہن بھی آ جاتی ہے, نانی اور دادی بھی آ جاتی ہے. ذرا اس کو نہیں ان کے سامنے اس میں نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, یعنی یہ تو معاشرے کی بات ہے, ماحول. شریعت آپ کو اجازت دیتی مطلب کس قسم کا ڈانس ہے کہ ہر قسم کا ڈانس ڈانس ہے کہ آج کل جیسے ڈسکو وغیرہ ہے سوائے اس کے کہ جو انسان کے یعنی جنسی خیالات کو بھڑکائے وہ تو ایک حرام ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے ڈانس ہو سکتی ہے تو بالکل جائز, جو عام طور پر رائج ہے. عورت بھی کر سکتی ہے اسی شرط کے ساتھ کہ وہ نامحرم نہ دیکھے, مرد بھی کر سکتا ہے اسی شرط کے ساتھ کہ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت عام ہے اور یہ مذہبی گھرانوں میں پائی جاتی ہے جہاں نماز روزے کی جگہ پابندی تھی, لیکن وقت کی نماز ہمارے اندر جو وقت نماز کا 1:30 بجے پڑھ لینا ہے بہت بڑا ہے, وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور شادی نماز رات میں مطلب وقت سے پڑھا نہیں ہے, لیکن کے علاقے میں مذہبی گھرانے معمول ہو جاتی ہے مسلم ہو جاتی ہے سمجھتے ہیں کہ ہم مذہبی ہو گئے جس میں حقوق نہیں ادا کرتے ہیں بہت سی ہے. آیا ان کے لیے مطلب کیا ہے نہیں پتا ہے, حالانکہ کرنا چاہیے اس میں والدین بزرگوں کو جیسے کیا حکم چاہیے میرے وہی حکم ہے جو عام گھرانوں کے لیے کہ امر بالمعروف کریں, نہیں ان کو بتائیں, والدین کو بتائیں. یعنی یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب علم اور مسائل کی کمی کی بنا پر ہوتی ہیں. ان کو نہ یہ پتہ ہے کہ والدین کے حقوق کی کہاں تک حد ہے, نہ یہ پتہ ہے کہ کن چیزوں میں والدین کے لیے بولنا حرام ہے, نہ یہ معلوم ہے کہ کس انداز سے والدین کے لیے اپنی اولاد سے نیکی کرنا یعنی واجبات کی انجام دلوانا واجب ہے, کچھ نہیں پتہ ان کو. وہ جو عام طور پر ہمارے مذہبی گھرانے وہ اپنے ماحول کی وجہ سے مذہبی چلا آ رہا ہے, نماز روزے کا سلسلہ باپ دادا سے وہی چل رہا ہے, لیکن نہ ان کو اس کی تفصیل پتہ, نہ اس کے مواقع پتہ, نہ یہ پتہ کہ کب واجب ہے, نہ یہ پتہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے, ان کو مسائل ان تک پہنچایا جائیں, ان چیزوں کی اہمیت پہنچائی جائے, ورنہ یہ کہ 1-2 نسلوں میں یہ بھی ختم ہوتا رہ جائے گا. آگے یہ کیسے لے گئے 10-15 دن پہلے اس کو اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ جن کو جن میں تقریبی مسائل لوگ واقع دیں گے جو مختلف تقریباً تو لیکن یہ نظر ایسی مطلب جس ماں باپ اور نماز روزہ ہے اس کی اہمیت کیوں بغیر معرفت کی بات نہیں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ درس میں یہاں بھی آئیں گی, اور کوئی خاص موضوع کا اعلان ہو جائے تو پھر اس کے تحت بھی آئیں گی. ہاں ضرور بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے, ہاں صحیح یہ آئیں گے, مسئلے آئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیت ہے اس کے لفظی معنی ہے ترجمہ کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے اور دوبارہ ٹوٹ جائے. جھوٹ کون رہا ہے, خدا کون رہا ہے. ابو لہب قادر مطلب ہے جو چاہے کہے کون اور ہو جاتا ہے, فوراً ہو جاتا ہے. سوچنے کے باوجود بھی تاریخ کا کوئی واقعہ یہ گواہی نہیں دیتا ہے, یا کہیں ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور نہیں یہ تو یعنی آپ کی نظر سے نہیں گزرا, ورنہ یہ تو ثابت ہے کہ ابو لہب کو کوڑ کا مرض ہو گیا تھا, اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں الگ ہو. نہیں یہ تو آپ یعنی تو آپ محاورے کو ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مقصد یہی تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ مقصد کیا ہے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, فنا ہو جائے. لیکن جب مقصد وہ اپنی والی جو بات ہے نا کہ صحیح کہا ہو گیا تھا صحیح تو پھر اتنا وقت نہیں لگا. نہیں یہ تو کن فیکون تو بے شک اپنے مقام پر صحیح ہے, لیکن اب یہ کیا پتا کہ اس کو خدا نے کن کہا تھا یا نہیں کہا تھا. نہیں نہیں کہ اس کو خبر تھی
اس کے بارے اس سے کہا, اس کو بددعا ملی, یعنی جیسے یہ آپ کے لفظ میں اس کو کوسنا ملا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. لیکن جب مسئلہ الہی ہو کہ تب خدا کن کہے گا اور تب فیکون ہوگا. یعنی جیسے فرض کیجئے قرآن میں جگہ جگہ آیا قیامت آ گئی یا قیامت آنے والی ہے, تو اب یہ کہیں کہ خدا نے کہا کیوں نہیں یہی قیامت, یہ نہیں ہے, تو خدا نے خبر دی. جب وہ قیامت خدا کو لانا ہوگی تب کہے گا کن فیکون, اس کو قیامت فوراً آ جائے گی. تو کسی چیز کے بارے میں اطلاع دینے کا مقصد یہ نہیں کہ خدا نے کہا کہ ہو جائے. خدا نے پوچھا نا, تو ان کا پوچھنا کیوں نہیں پورا ہوا, پورا کیوں نہیں ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ پھیل گیا, اس کو اٹھا کر پھینک ہوا دیا. اور وہ غارت ہوا, ٹھیک ہے, مارا اپنی موت, مارا بہت ہمارا غارت کی یہی تو مقصد ہے, نہیں تو یعنی غارت ہونے کا یا وہ تو وقت ہے کہ عام اصطلاح میں بھی آ سکتا ہے, ہم لوگ مر جاتے ہیں, غارت ہو جاتے ہیں, ہمیں بٹھی ہے نہیں نہیں نہیں, تبت جدا کا مقصد اس پر عذاب نازل ہوگا. یعنی اس طرح سے نہیں مرے گا جس طرح عام لوگ مرتے. جس طرح وہ مرا, وہ جو کیفیت آپ سے پڑھی کہ اٹھا کر پھینک دیا گیا, کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں, اولاد اٹھانے کو تیار نہیں, کوڑے کے ڈھیر لے جا کر اس کو پھینک دیا گیا, یہ ہے تبت جدا کا مفہوم. یعنی تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا مقصد ماکان یہ نہیں کہ ہاتھ ٹوٹ جائے, یعنی جب تیری طاقت, جو تیرا اقتدار, جس کو تو اتنا اکڑ رہا ہے, سب ختم ہو جائے گا. یہ جس کی وجہ سے, یعنی اس کا پس منظر پورا ہے نا کہ جب پیغمبر اسلام نے بلایا اور اس وقت ابو لہب نے آخر میں یہی کہا کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, کیا اسی کے لیے تم نے ہم کو اتنی زحمت دی؟ اس وقت قرآن کی آیا تھا کہ جس چیز پر, جن ذریعوں پر, جس سہارے پر تم اتنا اکڑ رہے ہو, غرور کر رہے ہو, سب فنا ہو جائیں گے. تمہاری ایک دن یہی حالت ہوگی کہ بے یاروں مددگار رہ جاؤ گے. وہ بالکل پوری ہوئی ہو پیشی ہوئی. ہوتا تو وہ ہے نا, جیسے ہم بول رہے ہیں کہ اللہ کرے تمہارے ہاتھ میں یہ ہوگا, اگر میں بولوں کہ میں تمہارے ہاتھ ہوگا تو ہوتا نہیں وہ, تو اللہ میں اور ظاہر خود کرے گا. وہ لفظ وہ گھوشنا تو نہیں تھا, گھوشنا نہیں, تو خدا اس کو بتا رہا ہے یہ تمہارا انجام ہونے والا ہے, خبر دے رہا ہے. اور پھر میں جو اس پر بھی سب سے بڑا ایک عالم ہے, میں اس کی تکلیف, اگر میں کس کی تکلیف کرتا ہوں تو کیا وہ غلط ہوگی؟ ہاں وہ غلط ہوگی. تو اس کے نہیں, پھر آپ جس کی اب تکلیف میں جائیں گے اس سے معلوم کریں کہ پچھلے اعمال میرے کیسے ہیں. یعنی معلوم کرنے کا مقصد یہ کہ اب جس کی تکلیف میں گئے آپ دیکھیں کہ اس نے کیا طریقہ بتایا ہے وضو کا, غسل کا, نماز کا, روزے کا, اور پھر دیکھیں کہ اسی طریقے کے مطابق میں اب تک کرتا آ رہا ہوں یا نہیں کرتا آ رہا ہوں. جس کی تکلیف مجھے آپ سے اجازت دینی ضروری نہیں, کوئی ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں, اس کو بتانا اجازت دینا کوئی ضرورت نہیں. دل میں قصد کر لیں, اس کی کتاب مل گئے, اس پر عمل شروع کر دیں. نہ اور کوئی تکلیف نہیں کر رہا ہے جو بات ہو رہا ہے بہرحال وہ مسلسل. اور اگر جس مجتہد کی تقلید اس پر واجب ہے, آج کل مثلا فرض کیجیے کہ آج کے سب سے بڑے عالم کوئی بھی جن کی تقلید واجب ہے, ان کے طریقے سے ہٹ کر یہ عمل کر رہے تھے, سارے غلط بھی. نہیں, یہ اگر اس طریقے سے ہٹ کر, جس طریقے پر کر رہے کون سا طریقہ ہے, اگر یہ اس طریقے سے ہٹ کرے, جس مجتہد کے فتوے سے ہٹ کرے, جس کی تقلید اس کو کرنا چاہیے تھی اور نہیں کر رہا ہے, اور وہ جو خدا نے طریقہ لکھا ہے اس سے بھی ہٹ کرے, تو نماز روزہ اس کا غلط ہے سارا کا. کس طریقے سے کر رہا ہے, یعنی یہ جو نماز روزہ ہے اس کا کوئی اس کا طریقہ تو ہوگا نا کہ اتنا رکوع, اتنا سجدہ, اس طرح, یہ کس مجتہد کے طریقے کے مطابق ہے؟ کسی عالم کے طریقے کے مطابق تو کر ہی رہا ہوگا, کہیں سے تو اس نے طریقہ سیکھا ہی ہوگا. تو اگر یہ طریقہ جس مجتہد کی اس کو تقلید کرنا تھا اسی کے طریقے کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے, یہ اس کے اعمال کو صحیح ہے. البتہ یہ جو ہے گناہ گار. اور اگر اس کا طریقہ بھی اس سے مختلف ہو جائے, مثلا تحفۃ العوام میں ہم نے پڑھ لیا, اس میں کچھ لکھا ہوا ہے, آقا کوئی کا فتویٰ کچھ, ہم نے اس کے مطابق عمل کیا تو عمل بھی غلط ہے, گناہ گار بھی نہیں. اچھا, یہ ڈاکٹر عوام تو کافی موٹی کتاب ہے. بارش وغیرہ کا وہ نہیں, اور ایسا سارا جتنے مسائل تحفۃ العوام میں جو مسائل ہیں, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ حرام ہے, یہ جو مسائل ہے اس کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے, چاہے وہ مسئلے توضیح میں ہوں یا نہ ہوں. اگر ہیں تو آپ کو توضیح پر عمل کرنا ہے, نہیں ہے تو آپ کو پوچھنا ہے. مسئلہ دیکھنے جائیں اس میں نہ ہو تو آپ پوچھیں علماء سے. جتنا تحفۃ العوام میں ہزاروں مسئلے نہیں ہوتے, جیسے ویسے یہ تو یعنی آپ نے کہا, ہم نے جواب دیا, ورنہ تحفۃ العوام میں تو کچھ بھی نہیں, توضیح کے مقابلے میں تو اس میں کوئی بھی مسئلے نہیں ہیں, بہت مختصر ہے. اصل جو آپ کو موٹی لگ رہی ہے اس میں دعائیں ہیں, اعمال ہیں, زیارتیں ہیں, اور سورے ہیں, تعویذ ہیں, وہ سب ٹھیک ہے اپنے مقام پر, اس پر عمل کرتے ہیں. یہ اپنی جگہ صحیح ہے. چاند کا بچہ تھا کہ
اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنے بڑا عالم کون ہے، تو وہ تقریب تو آیت اللہ خود بھی کرتا ہے، اور وہ سمجھنے لگا کہ آیت اللہ خود بڑھے تو کیا تقریب بھی نہیں کرتے؟ بالکل اس کے لیے واجب ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص بڑا ہے تو واجب ہے تقلید کر دے، تقلید تو باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سورت ختم کر دی، نماز ہم نے کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، سورت چلا جاتا ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے نماز میں کیوں پڑھ رہے ہیں سورہ؟ وہ نمازیں جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں جیسے ظہر اور عصر، اس میں تو سورہ پڑھنا صحیح نہیں امام کے پیچھے۔ اچھا، جو آوازیں بلند پڑھی جاتی ہیں اس میں اگر پیش امام کی آواز آپ کے کان تک آ رہی ہے اس میں بھی سورہ پڑھنا صحیح نہیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے سورہ پڑھنا۔ تو یعنی ظہر اور عصر میں تو بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے آپ، اور مغرب، عشاء، صبح اور جمعے کی نماز اور عید کی نماز جس میں آواز پہنچ رہی ہے آپ کے کان تک، چاہے آواز واضح نہ پہنچ رہی لیکن آواز اگر پہنچ رہی ہے تب بھی جائز نہیں، یہ آواز سنیں آپ خود نہیں پڑھ سکتے سبحان اللہ، ورنہ آپ کی نماز فرادہ بن جائے گی۔ وہ کیسے ہاں، باقی سب پڑھنا ہے، صرف الحمد و سورہ کے اندر یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھنا، باقی تو رکوع سجدہ تسبیحات اربعہ میں چلتا کھانے ہے۔ کے بارے میں یہ بھی باتیں کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کھانی چاہیے اور مردوں کو نہیں کھانی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سن لینی چاہیے اور نیاز نہیں کھانی چاہیے۔ وہ جتنی شرائط اس کہانی کے بارے میں سب بالکل غلط شرائط، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ منائے ہوئے رسم و رواج ہے عورتوں کے۔ وہ اصل میں تو خود کہانی بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط، لیکن اس کی جتنی شرائط ساتھ ساتھ بتائی جائے وہ سب ایسی ہیں کہ جس میں سے کسی کی بھی پابندی جیسے ضروری یہ نہیں۔ کہانیاں اور موتیں وغیرہ کی یہ نہیں سنو تو اتنا عذاب آئے گا، ایسا تو نہیں، نہیں ہو ایسا سکتا نا کہ امام جب اپنے قاتل تک کو تو چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے کے اگر یہ کہانی نہیں سنو تو تمہارے اوپر نہیں، اتنا عذاب آئے گا۔ عذاب آئے گا صرف اگر کوئی واجب کام چھوڑیں یا حرام کام کریں، جو چیز شریعت میں واجب نہیں اس کو آپ نہ کریں، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے پرچے لکھ کر تقسیم کیے جاتے ہیں 10 مرتبہ آگے لکھو، اس میں بالکل غلط چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب غلط ہے بالکل، مثلا معصومین یہ معجزہ دکھا نہیں سکتے تھے، کر نہیں سکتے تھے، اتنی طاقت نہیں تو دوسری بات، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ معجزہ ثابت نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں کہ ہوا نہیں ہوا یا ہوا بھی تو ہم نہیں سننا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج جیسے نہیں۔ میں کہانی سننا چاہتا ہوں ویسے یہ تو بہرحال اور میں نے نہیں سنی کوئی کہ حرج وہ نہیں۔ کہ تمہارے پاس عذاب آئے گا، کچھ نہیں، اور جو کہانی میں سارا عذاب لکھا بالکل بیکار چیز ہے، کوئی